بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، کار رسالت عنوان ہے. سورہ جمعہ کی آیت سرنامہ کلام میں مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ارشاد پروردگار ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، ان کے نفسوں کو سدھارتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. برادران عزیز، کل میں نے آپ کی خدمت میں آغاز گفتگو میں یہ گزارش کی تھی کہ ضرورت کیا ہے کہ پروردگار آیتوں کو نازل کرے کہ اس کی تلاوت کرنے کی نوبت آئے، اور اسی کے ذیل میں یہ گزارش کی گئی تھی کہ ہم محدودیت کا شکار ہیں. پروردگار عالم نے کچھ صلاحیتیں وہ بھی فرق کے ساتھ کچھ افراد کو، تمام افراد کو دی ہیں، اور کچھ ایسی صفتیں ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اپنے مخصوص بندوں کے لیے رکھی ہیں. وہی وہ سب پر نازل نہیں کرتا. پروردگار عالم نے سینسز ہر نارمل انسان کو عطا کی ہیں. خداوند متعال نے انٹلیکٹ یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ عام طور پر جو بھی نارمل انسان ہے اسے عقل دی ہے. پھر اس کی شدت یا انٹینسٹی فرق کر سکتی ہے کہ کوئی بہت زیادہ ذہین ہو اور کوئی کم ذہین ہو، لیکن بہرحال پروردگار عالم نے یہ صفت ایک عام انسان کے اندر رکھی ہے. لیکن جو وحی کا معاملہ ہے، پروردگار عالم نے ہر ایک کو وحی کے لیے منتخب نہیں کیا. پھر وہ پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، عالمین میں چن لیا. تو یہ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں خدا مصطفیٰ بناتا ہے، مجتبیٰ بناتا ہے، مرتضیٰ بناتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنے انتخاب کا اعلان کرتا ہے. اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے سورہ جمعہ کے اندر ہی آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ یہ جو
ہم نے کار رسالت بیان کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ فقط انہی لوگوں تک اس کام کو انجام دینا ہے، بلکہ پیغمبر اکرم کے بعد بھی کہ جو اب تک لوگ ملحق نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک انتظام ہے پروردگار کا کہ رسالت ختم بھی ہو جائے تو رسالت کا کوئی آفیشیل اسپوکس پرسن ہوگا کہ جو پروردگار عالم کے اس دین کو انٹرپریٹ کر کر کے بتائے گا کہ منشاء مصطفیٰ کیا تھا۔ پروردگار عالم نے جو دین پیش کیا ہے اس دین کا کوئی آفیشیل اسپوکس پرسن ہمیشہ باقی رہے گا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بالکل بلا فاصلہ پروردگار عالم نے اس آیت کو بھی رکھ کر یہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دیکھیے برادران عزیز، کوئی تو وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس سورہ جمعہ کو ایک ایسا انتظام کر دیا کہ ہر جمعہ جب بھی آتا ہے تو نماز جمعہ کے اندر تاکید ہے، واجب تو نہیں ہے مگر تاکید ہے، شدید تاکید ہے کہ سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے سورہ جمعہ کے اندر یہود کے بہت سے اعتراضات، جیوز کے بہت سے اعتراضات ہیں، ان کا جواب دیا ہے پروردگار عالم نے اس سورہ کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد یہ اہتمام کیا کہ جتنے مسلمان ہیں وہ ہر جمعے کو اس سورہ جمعہ کی تلاوت کریں یا سنیں تاکہ وہ اعتراضات بھی ان کے سامنے آتے رہیں اور ان کا جو جواب پروردگار نے دیا ہے وہ بھی ان کے سامنے آتا رہے۔ دیکھیے یہ جو پروردگار نے کہا کہ ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، یعنی یہ جو رسول بنایا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کے لیے چاہے رسالت کا اعلان کرے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہود کو رسول کا انتظار تھا، وہ اس عقیدے کے ساتھ تھے، مدینہ منورہ میں انتظار کر رہے تھے کہ آخری زمانے کے اندر وہ آئے گا کہ جس کی بشارت ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اس رسول کے وہ منتظر تھے۔ انہیں رسول کو قبول کرنے میں کیا چیز مانے ہوئی، وہ کیا چیز ہے جو سد راہ ہوئی، وہ آبسٹیکل کیا ہے، وہ بیریئر کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر پروردگار کو رسول بھیجنا تھا تو وہ بنی اسرائیل میں بھیجتا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا؟ آپ نے غور فرمایا؟ یہ آپ دیکھ ڈالیے سورہ بقرہ کے اندر بھی پروردگار عالم نے اس پر بہت سی باتیں کی ہیں۔ لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کہ جب ان کے پاس وہ آ گیا رسول کہ جس کو یہ لوگ جانتے ہیں تو جاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ تقریر آپ کے ذہن میں ہوگی کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے لما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا کہ جس کو یہ پہچانتے ہیں، عرفو جانتے ہیں کہ یہ رسول تو وہی ہے، کفروا بہ، تو پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ پروردگار عالم کے سامنے وہ کیا چیز پیش کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا کو رسول بھیجنا تھا وہ بنی اسرائیل میں بھیجتا، اگر بنی اسرائیل میں رسول آتا تو ہم اس آخری رسول کو قبول کر لیتے، مگر یہ کیا غضب کہ پروردگار نے بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کے اندر یہ رسول بھیج دیا۔ اس کا جواب دیا ہے پروردگار نے کہ ذالک فضل اللہ ہے یؤتی ہے من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ یہ تمہارا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے کہ تم سے مشورہ پہلے کیا جائے اور اس کے بعد کسی کو رسول بنایا جائے۔ دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے کہا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ رسالت کس کے حوالے کرنا ہے۔ اب برادران عزیز یہ معاملہ اسی طرح سے حل ہو گیا کہ جب رسالت کی منزل پر پروردگار نے سمجھا دیا کہ میں کسی سے مشورہ کر کے کسی کو رسول نہیں بناؤں گا، تو امامت کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جس طرح سے رسالت میں کسی سے مشورہ نہیں کیا جائے گا اسی طرح امامت میں بھی کسی سے مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ اب برادران عزیز میں آپ کو زیادہ اس پہ روکنا نہیں چاہتا، ظاہر ہے کہ آج حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ باتیں مجھے کرنی ہیں، اور حضرت عباس کا ایک خطبہ بھی ہے، اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو میں انشاءاللہ وہ خطبہ آپ کے سامنے میں، مختصر خطبہ ہے، وہ پڑھنا بھی چاہتا ہوں، لیکن بہرحال ہم اپنی بات کو تھوڑا سا اس کو لنک کریں، کنٹینیو کریں کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے ہمارے سامنے ایک مسئلے کو حضرت آدم علیہ السلام کے نسب خلافت کے موقع پر بھی حل کیا۔ یعنی انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان تو خطا بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے،
وہ مشورہ دے گا پروردگار کو کہ کس کو بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا ہے. یہ خاطی انسانوں کا اجماع اگر ہو بھی جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اول تو اجماع ثابت نہیں ہے، لیکن اگر یہ خاطی انسان اگر ان کا اجماع ثابت بھی ہو جائے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مگر آپ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھیے، ایک سے زائد مقام پر پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے یہ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے سمجھنے کے لیے ایک سوال کیا، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ پروردگار تو ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گا، جو زمین کے اندر فساد کرے گا. نسل آدم ہی کے اندر ایسے افراد آنے والے ہیں کہ جو زمین میں خون ریزی کرنے والے ہیں. پروردگار عالم نے ایک جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. یعنی ایک جواب تو یہیں پر دے دیا کہ یہ میرے خلیفہ کا معاملہ ہے، جس کو میں بنانا چاہوں بناؤں گا، تم سے مشورہ نہیں کروں گا. لیکن اب مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں ایک بات کہوں کہ یہ بتائیے کہ فرشتوں میں اس بات پر کنسنسس تھا یا نہیں؟ فرشتوں میں اس بات پر کنسنسس تھا، وہ سب کے سب اس بات پر متفق تھے. یعنی کسی کا اختلافی نوٹ وہاں پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ 100 فرشتے تھے، 80 نے یہ کہا اور 20 نے ایک اختلافی نوٹ وہاں پر درج کیا کہ سوری وی ڈونٹ ایگری، یہ جو باقی کہہ رہے ہیں ان کی رائے کچھ اور ہے، ہماری رائے کچھ اور ہے. فرشتے غلطی نہیں کرتے، فرشتے سمجھنے کے لیے اپنی بات پیش کر رہے تھے بے شک، لیکن اس موقع پر سب کے سب ہم آواز ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ آدم کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. اور پروردگار عالم نے سب کو ڈانٹ دیا، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. آدم کس سے بنے؟ مٹی سے. آدم کس سے بنے؟ خاک سے. آدم کون ہے؟ ترابی ہیں، تراب سے بنے ہیں. مجھے ایک بات سمجھنے کی واقعاً یہ اجازت ہونی چاہیے کہ یہ خاکی خلیفہ ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا خلیفہ ہے اور فرشتے نوری ہیں. اس خاکی خلیفہ کے مقابلے پر نوری مخلوق کا اجماع قابل قبول نہ ہوا تو نوری خلیفہ کے مقابلے پر خاکی بندوں کا اجماع کیسے قابل قبول ہو جائے گا؟ دیکھیے برادران عزیز، واقعاً امیر المومنین کے جو فضائل پیغمبر اکرم نے بیان کیے ہیں یہ بھی کار رسالت ہے، یہ بھی کار رسالت. پیغمبر اکرم نے اس آفیشل اسپوکس پرسن کا تعارف کروایا اور بار بار تعارف کروایا. جس طرح سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو پیغمبر اکرم کے کام ہیں. پیغمبر اکرم اس دنیا سے اگر جا رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہو رہی ہے، رسالت قیامت تک جانے والی ہے. وہ کون ہے کہ جو پیغمبر اکرم کی نمائندگی کرے گا؟ وہ کون ہے جو پیغمبر اکرم کے بہاف پر پیغمبر اکرم کی مرضی کو سمجھائے گا؟ وہ کون ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے مدعے کو ایکسپلین کرے گا، پیغمبر اکرم کی خواہشات کو ایکسپلین کرے گا کہ پیغمبر اکرم کیا چاہتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ کوئی ہونا چاہیے کہ جسے پیغمبر اکرم معین کر کے بتا دے تاکہ بعد میں کسی کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ ہو. جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بلاغ مبین کرے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو صاف صاف بیان کر دے، تو اب اس کے بعد اس اعتراض کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ جو ایک بڑی شخصیت نے اپنی ایک کتاب کے اندر کیا، نام نہیں لیتا، جانتے بوجھتے نہیں لیتا، کتاب کا نام ہے چند ہم اثر، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے بعض معاصرین کا ذکر کیا. اسی کے اندر انہوں نے کسی صاحب کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں بغض علی کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے، ذرا اس پر غور تو کریں. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی حدیثیں پیغمبر اکرم کی فضائل کے باب میں آئی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی. کمال ہو گیا. یعنی ہوتا یہ ہے کہ اگر
ایک حدیث کسی ایک کتاب کے اندر ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک کتاب کے اندر ہے، کیا بھروسہ. اگر 2 کتابوں کے اندر ہو ہم کہتے ہیں بھائی 2 ہی تو کتابوں کے اندر ہے، کیا بھروسہ. مگر اگر ایک حدیث 100 کتابوں کے اندر ہو تو اس سے اس کا وزن بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے. ایک اصطلاح ہے باقاعدہ احادیث کے حوالے سے، حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں کہ خبر واحد ہے اور خبر متواتر ہے. خبر واحد جو یقین کی حد تک نہ ہو، خبر متواتر جو یقین کی حد تک ہو. یعنی ہر طبقہ روات میں جو نیریٹرز ہیں، ان کی جو چین ہے، ہر طبقے کے اندر اتنے افراد اس کو رپورٹ کر رہے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو جائے. اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. یہ اصطلاح ہے، فن حدیث ہے. اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز، آپ میں سے پروردگار ہر ایک کو بار بار خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے. ہوں گے ایسے افراد کہ جنہوں نے خانہ کعبہ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ دیکھا ہوگا. کہ جس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا تو افراد آ کے بتاتے تھے کہ بھائی ہم گئے وہاں پر ہم نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. تو اگرچہ ان افراد نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر یہ جو بتانے والے ہیں جب ان کی کثرت ہو جاتی ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہاں پر وہ مکان ہے کہ جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ 1 یا 2 افراد کہیں تو آدمی ڈاؤٹ میں رہتا ہے. اچھا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی واقعہ ہوا، ایک اخبار نے رپورٹ کیا، باقی اخبار خاموش ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شک ہو کہ بھائی اگر یہ واقعہ ہوا تھا تو باقی اخبار کیوں رپورٹ نہیں کر رہے. 10 اخباروں نے رپورٹ کیا، 100 اخباروں نے رپورٹ کیا. جتنے نیوز پیپرز، جتنے نیوز چینلز رپورٹنگ کے اندر بڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ایک انسان کو اطمینان ہوتا جائے گا، یا پھر وہ تلاش کرے گا کہ وجہ کیا ہے کہ یہ رپورٹ نہیں کر رہے. 2 میں سے کوئی ایک بات ہوگی نا. اب یہ عجیب افراد ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فضائل کی روایات احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ یہ ہے کہ اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کو کوئی کام ہی نہیں تھا. پیغمبر اکرم دا ہولی پروفٹ، بزی پرسنالٹی، ایک مصروف آدمی، یہ تو لگتا ہے کہ ان کو کوئی کام ہی نہیں تھا. جب دیکھو کبھی اپنے بھائی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کبھی اپنی بیٹی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کبھی اپنے نواسوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حسن یہ، حسین وہ، علی یہ، زہرا وہ. یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو یہ جملے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں تھا. جبکہ پیغمبر اکرم انتہائی مصروف شخصیت ہیں، ان کو اتنے کام کرنے ہیں اور وہ بس فضائل ہی بیان کر رہے ہیں. علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کے اوپر ایک تبصرہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر زیادہ دقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی اعتراض ہے کہ کوئی کہے کہ جب میں پیغمبر اکرم کے پاس گیا کبھی میں نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا، کبھی سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے دیکھا، کبھی سورہ آل عمران پڑھتے ہوئے دیکھا. ارے پیغمبر آئے کس لیے ہیں؟ یا کتاب دینے کے لیے یا اہل بیت کو تعارف کروانے کے لیے. تو جو چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں اسی کا تعارف کروائیں گے. کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور برادران عزیز میں آپ کی خدمت میں انصافاً کہوں گا، ایک طرف ہمیں وہ گروہ نظر آتا ہے ناصبیت کا پروردہ، خارجیت کے اثرات سے متاثر، کہ جس نے امیر المومنین اور آل محمد کا بائیکاٹ کیا. یعنی حد نہیں ہے. سالوں گزر گئے، دہائیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں کہ ممبر سے علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھیں. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ کیا صرف آل محمد کے ماننے والے اور چاہنے والے، جن کو ہم اصطلاحاً شیعہ کہتے ہیں، صرف انہوں نے فضائل اہل بیت پر کتاب لکھی؟ نہیں. اس ظلم کو بہت سے منصف مزاج عام مسلمان بھی برداشت نہ کر پائے. دیکھیے برادران عزیز، میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام احمد ابن حنبل شیعہ تو نہیں تھے. ان کا جملہ ہے لم یرد فی حق احد من الصحابہ من الفضائل الصحاب الاسانید الحسان ما ورد فی حق علی ابن ابی طالب. امام احمد ابن حنبل شیعہ نہیں ہیں، مگر ان کا جملہ یہ ہے کہ کسی صحابی کے حق میں اتنے فضائل صحیح سند کے ساتھ یا حسان سند کے ساتھ، سند حسن کے ساتھ پیغمبر اکرم سے نقل نہیں ہوئے جتنے فضائل علی ابن ابی طالب کے نقل ہوئے ہیں.
یہ امام احمد ابن حنبل کیا جملہ زباں زد عام علمی حلقوں کے اندر اگر آپ ٹائپ کریں گوگل کے اندر آپ کو کتنے ریفرنسز مل جائیں گے کہ امام احمد ابن حنبل نے یہ بات کہی. اچھا صرف انہوں نے کہی نہیں برادران عزیز، اور بھی بہت. مسئلہ سارا یہ ہے، میں جملے کوٹ کرتا ہوں مگر ذرا سنیے، قرآن نے بھی تو کوئی معیار دیا ہے، قرآن نے بھی فضائل کا کوئی معیار تو دیا ہے. جی برادران عزیز، قرآن نے 4 فضائل کے معیارات بیان کیے ہیں، ذرا ان کو سن لیجئے، پھر مزید چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور حضرت ابو الفضل عباس تک ہم چلے جائیں. دیکھیے قرآن مجید نے فضیلت کا ایک معیار بیان کیا ہے تقوی، فضیلت کا دوسرا معیار ایمان، فضیلت کا تیسرا معیار علم، فضیلت کا چوتھا معیار جہاد. یہ 4 معیارات ہیں اور میں ابھی آپ کے سامنے آیتیں پیش کرتا ہوں. دیکھیے پروردگار عالم نے تقوی ارشاد ہوا سورہ حجرات 49واں سورہ، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں. سنیے اور سمجھیے میرے نوجوان دوست بزرگان میرے مخاطب نہیں ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. اے انسانوں، تمام انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف ٹرائبز میں، مختلف کمیونٹیز میں، مختلف قبیلوں میں ہم نے تقسیم کیا. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو، ایک دوسرے سے تمہارا تعارف ہو سکے. رنگ الگ ہے، قد الگ ہے، لباس میں فرق ہے، قبیلے میں فرق ہے، بیک گراؤنڈ میں فرق ہے، زبان میں فرق ہے. یہ فرق کیوں رکھا؟ پروردگار فرماتا ہے اس لیے لتعارفوا، اس فرق میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس فرق میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو. اچھا اس فنومینا کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. حج کے موقع پر 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ افراد ہوتے ہیں مور اور لیس. کربلا میں 80 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ جتنے بھی افراد ہو، اتنے بڑے بڑے اجتماعات. اب اگر کسی کو غلط فہمی ہو جائے کہ اسلام ان چیزوں کا مخالف ہے، اسلام نہ قبیلے کی بات کرتا ہے، نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا کوئی تعارف ہونا چاہیے، نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ رنگ نسل ان چیزوں کو کبھی ریفرنس کے طور پر پیش کرو، یہ سب غلط ہے. کیا اسلام یہ کہتا ہے؟ یقین کریں اسلام یہ نہیں کہتا، قطعاً نہیں کہتا. پیغمبر اکرم کا وہ مشہور جملہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، لا فخر للعربی علی العجمی، کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں. میں کبھی نہیں بھولتا، ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب، ظاہر ہے ان کی توجہ نہیں ہوگی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، یہ کراچی میں، یہاں پر نہیں کہ آپ کا ذہن کسی طرف چلا جائے، کراچی میں ایک دفعہ ایک نشست میں کسی نے کہا کہ بھئی پیغمبر اکرم نے اعلان کر دیا کوئی عربی عربی نہیں ہے، کوئی عجمی عجمی نہیں ہے، کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہے. میں نے کہا یہ فیکچولی انکریکٹ ہے، پیغمبر اکرم ایسا بولیں گے ہی نہیں. کوئی گورا گورا نہیں ہے، کوئی کالا کالا نہیں ہے، یہ فیکچولی انکریکٹ ہے. آپ کی آبزرویشن ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کا وہ بیک گراؤنڈ ہے. کہا پھر پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی عربی عربی نہیں ہے، کوئی عجمی عجمی نہیں ہے. عربی عربی ہے، عجمی عجمی ہے، گورا گورا ہے، کالا کالا ہے. پیغمبر اکرم نے یہ کہا تھا کسی عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر صرف اس رنگ کی وجہ سے کوئی فوقیت نہیں ہے، الا بالتقوی. ہاں اگر کوئی فوقیت ہے تو تقوی کے ذریعے سے ہے. وہ جو میں مثال عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی اس امپریشن کے اندر ہو کہ نہیں صاحب یہ کیا ہوتا ہے، ملک کیا ہوتا ہے، قبیلہ کیا ہوتا ہے، رنگ کیا ہوتا ہے، نسل کیا، کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ کھو جائے اور اس کے بارے میں آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ حج کا موقع ہے، صاحب گم ہو گئے، وہ بھی اسی نظریے کے تھے اور جو اعلان کروانے کے لیے آئے وہ بھی اسی نظریے کے تھے. وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے ایک ساتھی تھے گم ہو گئے، اعلان کر دیجئے. ہم نے کہا نام بتائیے. کہا نام کیا؟ سب اللہ کے بندے. ہم نے کہا بھائی کوئی رنگ ہوگا. کہا سب اللہ کے بندے، رنگ کا کیا کرنا ہے؟ میں کس علاقے سے تعلق تھا، کہاں سے آئے تھے؟ کہا سب زمین اللہ کی ہے، بس وہ اللہ کی زمین پر رہتا تھا، اللہ کی زمین پر رہتا تھا.
اللہ کا بندہ تھا, رنگ کے بارے میں آپ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں, زبان کے بارے میں آپ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ٹھیک ہے پھر اعلان کیا جائے گا. کس طریقے سے؟ ایک اللہ کا بندہ گم ہو گیا ہے, جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا دے. آپ اعلان کیا کریں گے؟ کیا یہ معقول بات ہے کہ اس طریقے سے ان تمام تر چیزوں کو نگیٹ کر دیا جائے؟ امپاسبل. یہ ریئلٹیز ہیں. گڑبڑ اس وقت ہوتی ہے کہ جب نظریہ یہ بن جائے کہ شرابی ہو, معاذ اللہ, گنہگار ہو, کچھ بھی ہو, گناہ بھی اس نے کیا, جھوٹ بھی اس نے بولا, نقصان بھی اس نے کیا, ظلم بھی اس نے کیا, مگر وہ مظلوم ہے, میں جانتا ہوں, یہ ظالم ہے, میں جانتا ہوں, مگر اس ظالم کا ساتھ اس لیے دوں گا کہ یہ میرے قبیلے والا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام کہتا ہے کہ نہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ صاحب تقویٰ ہے تو تمہارے قبیلے کا ہے, سر آنکھوں پر بٹھاؤ, اور اگر تمہارے قبیلے کا نہیں ہے تو بھی اس کو ایڈمائر کرو, اس کو اپریشیٹ کرو, اس کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرو. یہ تو نہیں ہوگا کہ تمہارے قبیلے والا شرابی ہو اور دوسرا پاک و پاکیزہ ہو اور اس کو تم بچوں کے سامنے لے کر آؤ کہ اسے رول ماڈل کے طور پر لیجئے. اسے کیسے رول ماڈل کے طور پر لیں گے؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ واپس سنیے. یا ایھا الناس, اے انسانو, انا خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں, کمیونٹیز میں ہم نے تمہیں بانٹا. کیوں؟ لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو, تعارف ہو سکے. تمہارا نام کیا ہے, والد کا نام کیا ہے, دادا کا نام کیا ہے, کس بیک گراؤنڈ سے ہو, کون سی زبان بولتے ہو, کیسا لباس پہنتے ہو, رنگ کیسا ہے, یہ تعارف کی حد تک ٹھیک ہے. مگر آگے سنو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے. تقویٰ میں بڑھتے چلے جاؤ, اللہ کے نزدیک تمہاری عزت بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو ایک معیار تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ تقویٰ. دوسرا معیار ایمان. پروردگار فرماتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کہ وہ جو مومن ہے اور وہ جو فاسق ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسان کے کامن سینس کو اپیل کیا ہے پروردگار نے, انٹروگیٹو انداز, استفہام, کہ تم خود سوچو. افمن کان مؤمنا, وہ جو دل سے مائل ہو چکا ہے, ایمان پر ہماری بحث ہو چکی کہ صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. افمن کان مؤمنا, وہ کہ جو مومن ہے, کمن کان فاسقا, کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جو فاسق ہے؟ پھر خدا خود کہتا ہے لا یستوون, دے کانٹ بی ایکول, ان کو ایکویٹ کرنا غلط ہے. تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ اگر ایمان ہے تو یہ فضیلت کا ایک اور معیار ہے. تقویٰ ایک معیار, ایمان دوسرا معیار. تیسرا معیار پروردگار عالم فرماتا ہے هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, وہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ غور کرتے جائیے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں وی آر ہیڈنگ ٹورڈز وچ پوائنٹ, کہ وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بات کتنی معقول ہے. قرآن مجید انسانی عقل, ہیومن انٹلیکٹ کو اپیل کرتا ہے. سوچو, تم خود سوچو, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تیسرا معیار علم. اور چوتھا معیار فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما, اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ جانے والوں پر اجر عظیم عطا کیا ہے اور فضل عطا کیا ہے, فضیلت دی ہے. جہاد کرنے والوں کو, جہاد کے نام پر فساد کرنے والوں کو نہیں. کہیں آپ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار نہ ہو جائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے داعش, الطالبان, القاعدہ اور بے قاعدہ, ان کا کوئی تعلق اس جہاد کے ساتھ نہیں ہے, یہ فسادی ہیں. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین, جب جہاد کا موقع آ جائے تو اللہ نے بیٹھ جانے والوں پر, جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے اور اجر عظیم عطا کیا ہے. ایک جملہ تو مجھے ابھی کہنے دیجئے کہ جب بیٹھ جانے والے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو بھاگ جانے والے کیسے برابر ہوں گے؟
اور برادران آپ دیکھیے، غور کیجئے، اور میں کوئی مناظرانہ گفتگو نہیں کر رہا، آپ سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھ لیجئے، احد میں جن افراد نے وہ کردار پیش کیا تھا، قرآن ان کو کیسے ڈسکس کرتا ہے۔ حنین کا ذکر بھی آپ کو قرآن کے اندر مل جائے گا، دوسرے معرکے بھی مل جائیں گے۔ تو انصاف تو کوئی کرے کہ جب بیٹھ جانے والے اس کے برابر نہ ہو سکے تو بھاگ جانے والے اس کے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی ستم ظریفی ہے۔ اچھا، اب یہ 4 معیارات، انہی کو آپ ذہن میں رکھیے کہ ایک معیار ہے تقویٰ، دوسرا معیار ہے ایمان، تیسرا معیار ہے علم، اور چوتھا معیار ہے جہاد۔ اور اب اس کے بعد دیکھتے چلے جائیے کہ پیغمبر علی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر متفق علیہ، فضیلت، فضائل، پیغمبر اکرم علی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو اتنا جانتے ہیں کہ جو تقویٰ حاصل کر لے وہ متقی بن کر صف متقین میں آ جاتا ہے۔ صف متقین میں آنا اور ہے، امام المتقین ہونا اور ہے۔ اگر کوئی مومن بنتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو وہ مومن بن کر صف مومنین میں آتا ہے۔ صف مومنین میں آنا اور ہے، امیر المومنین ہونا اور ہے۔ اور اس شان کے ساتھ ہونا کہ پیغمبر اکرم یہ جملہ کہہ دیں کہ برز الایمان کل الی الکفر کل، یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ خیبر خندق کے موقع پر جو پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہے وہ کمال کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ضربت کے لیے یہ کہہ دینا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ یہ علی کی ایک ضربت فقط ایک ضربت نہیں ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ثقلین کی عبادتیں مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے تقویٰ اس معیار پر بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، ایمان اس معیار پر بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور اگر علم کی آپ بات کریں تو یہ جملہ تو بچے کو یاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شہر میں داخل ہونا چاہے وہ دروازے سے آئے، جو دروازے کو چھوڑ دے وہ چور ہو سکتا ہے، طالب علم نہیں ہو سکتا۔ فلیات من بابہا، دعائے ندبہ کے اندر بھی اس بات کو یاد دلایا گیا کہ جو چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے، تب اس کو طالب علم مانا جائے گا۔ اور پھر امیر المومنین کا یہ جملہ، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی وہ مشہور جملہ تو ہے ہی کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ۔ مگر یہ جملہ کس قیامت کا جملہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں لو سنیت لی وسادہ فجلست علیہا، اگر میرے لیے اطمینان کی مسند بچھا دی جائے، فجلست علیہا، اور میں اس پر بیٹھوں، لافتیت اہل التورات بتوراتہم، یہودیوں کو لاؤ توریت سے فتویٰ دوں گا۔ لو سنیت لی وسادہ فجلست علیہا، اگر اطمینان کی مسند بچھا دی جائے، فجلست علیہا، میں اس پر بیٹھوں، یہودیوں کو لاؤ، لافتیت اہل التورات بتوراتہم، میں یہودیوں کو توریت سے فیصلہ کر کے دوں گا، واہل الانجیل بانجیلہم، عیسائیوں کو لاؤ میں انجیل سے فیصلہ کر کے دوں گا، واہل القرآن بقرآنہم، اور اگر مسلمان آئیں تو قرآن سے فیصلہ کر کے دوں گا، حتی ینطقوا صدق علی وما کذب، یہاں تک کہ سب بول اٹھیں گے کہ علی نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا اور کچھ غلط نہیں تھا۔ وہ تقویٰ کا معیار، وہ ایمان کا معیار، یہ علم کا معیار، اور اب آخری معیار جہاد کا ہے۔ مجھے کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ بدر کے میدان میں دیکھو کون لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، احد کے میدان میں دیکھو رسول سے کون دفاع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر میدان کے اندر جو دفاع کرنے والا ہے، اگر اس کے جہاد میں شبہ ہو جائے تو انسان کو اپنے وجود کے بارے میں شبہ کرنا چاہیے۔ اور اگر انسانوں کی گواہی قابل قبول محسوس نہیں ہوتی تو آئے میدان احد میں دیکھیں کہ انسانوں سے ہٹ کر ملک نیچے نازل ہوتے ہوئے کس کی شجاعت کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اگر جبریل سے پوچھا جائے ایک ہی جملہ اس کی زبان پر ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اگر کوئی جوان ہے تو علی اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب برادران عزیز، آج ممبر ہمیں ملا ہے تاخیر سے، تو اتنی اجازت تو ہونی چاہیے کہ پھر ہم کچھ تصرف کریں۔
درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیے برادران عزیز، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اب جبریل کی زبان سے فتح کی لفظ امام شافعی سنیں گے تو رسپونڈ تو کریں گے. امام شافعی نے اپنے ایک شعر کے اندر، ایک ربائی، اس کے اندر یہ لفظ استعمال کیا امیر المومنین کے لیے جو جبریل نے استعمال کیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. فتح کہتے ہیں جوان. اب ایک مصرع بھی تھا، اب وہ مصرع تو میں پورا بھولتا ہوں، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ تھا جو فرار کرنے والے ہیں ان کے اوپر طنز تھا کہ جو لا فتح ہو، یعنی جس کے پاس لا فتح کی سند ہو، جو لا فتح ہوتا ہے وہ لا پتہ نہیں ہوتا. مگر اب کیا اور زیادہ کھل کر میں کیا کہوں. امام شافعی نے حل عطا فتح، حل عطا، سورہ حل عطا، اس کا جو پہلا بات ہو بھی چکی، اس کے بارے میں ایک ربائی کہی اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اسے کوٹ بھی کیا ہے اپنی تفسیر میں، جہاں سورہ حل عطا کی بحث ہے وہاں پر انہوں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے. واقعی اگر عربی سے شغف ہو تو اس کو انسان بہت انجوائے کر سکتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں شیعہ تو نہیں تھے، امام احمد ابن حنبل شیعہ تو نہیں تھے، امام شافعی شیعہ تو نہیں ہیں، اور امام نسائی جن کا تذکرہ ابھی میں کروں گا وہ بھی شیعہ نہیں تھے. ذرا دیکھیے، اگر انسان انصاف پسند ہو تو اسے اپنے دل اور دماغ کو علی کی عظمت کے سامنے جھکانا پڑتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں الا ما و حتی متا اعاتبو فی حب حاضل فتح. الا ما و حتی متا، کب تک آخر کب تک مجھے معطوب کیا جائے گا محبت پر اس جوان سے، اس جوان کی محبت پر مجھے معطوب کیا جائے گا. کب تک آخر کب تک. فرسٹریشن ہے، جنجلاہٹ ہے کہ جب دیکھو علی کی بات کرتے ہیں. امام شافعی پر بھی یہ الزام ہے. الا ما و حتی متا اعاتبو فی حب حاضل فتح. آخر کب تک مجھے اس جوان کی محبت کے جرم میں معطوب کیا جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں حل زوجت فاطمہ غیرہ. بولنے والا سوچے تو صحیح کہ کیا زہرا کی نکاح کا شرف کسی اور کو بھی حاصل ہوا؟ یہ زوجیت زہرا، یہ خود اتنا بڑا فضل ہے پروردگار کا کہ کسی اور کو حاصل ہوا؟ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. پیغمبر اکرم خدا کا انتخاب ہے کہ علی ہیں، کہ نور کا رشتہ نور سے ہو سکتا ہے، نور کا رشتہ نور سے ہو سکتا ہے. حل زوجت، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، حل زوجت فاطمہ غیرہ، کسی اور کو یہ شرف ملا؟ زوجیت زہرا کا شرف اگر ملا ہے تو فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کو ملا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وفی غیر ہی، اور کیا علی کے سوا کسی اور کے لیے بھی حل عطا، یہ حل عطا کی آیتیں علی کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی نازل ہوئی ہیں؟ یہ حل عطا کی جو ترکیب ہے، اس کو تکرار جو کیا ہے امام شافعی نے، اس کے لیے میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی عربی سے واقف ہو تو یہ حل عطا کو پروناؤن کے طور پر استعمال کیا، اور پہلے انہوں نے استعمال کیا حل عطا کو ورب کے طور پر، یعنی حل عطا کو عنوان سورہ دہر کے طور پر. جس طریقے سے انہوں نے انتخاب کیا ہے، انصاف کی بات یہ ہے کہ داد دینی پڑے گی. وفی غیر ہی حل عطا، کیا اس کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی حل عطا کا سورہ نازل ہوا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے امام شافعی کو مولا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا. وہ اصطلاحی اعتبار سے شیعہ نہیں بنے، مگر یہ ہے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کتنے خوش عقیدہ افراد ہیں. ہم جب کہتے ہیں حسین سبکا تو یہ فقط تکلفاً نہیں کہتے، ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے. حسین واقعاً سبکا ہے. اور اگر کسی کے پاس بیدار فکر ہے، انصاف کرنے والا ذہن ہے، تو یہ 12 امام اور 14 معصومین یہ وہ کردار ہیں کہ اس کے سامنے اسے جھکنا پڑے گا. 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے. یہ جملہ سنیے اور میں امام نسائی کا ذکر کروں اور اس کے بعد ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں. 8ویں امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن احیا امرنا.
8ویں امام فرماتے ہیں اللہ رحم کرے, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس پر, اس بندے پر جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے, ہمارے معاملے کو ریوائیو کرتا ہے. احیا کرنا, ریوائیو کرنا, ہمارے امر کو یعنی ہمارے معاملے کو ریوائیو کرتا ہے, امر امامت کو, امر ولایت کو احیا کرتا ہے, اس کو ریوائیو کرتا ہے. اللہ کی رحمت نازل ہو ایسے بندے کے اوپر. سوال کرنے والے نے پوچھا مولا یہ بھی تو بتائیے کیفا یحیی امرکم, کہ آپ کے معاملے کو ریوائیو کریں کیسے؟ اب امام کہتے ہیں یتعلم علومنا, یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارے علوم کو پہلے سیکھتا ہے پھر اس کے بعد عام انسانوں کو بتاتا ہے. اس لیے کہ لوگ لو یعلموا حسن کلامنا لاتبعونا, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام میں کیا حسن ہے تو وہ ہمارے ہو جائیں گے. وہ اب تک محروم ہیں. تم فقط اتنا کرو کہ ہمارے کلام کا حسن ان کے سامنے پیش کر دو. اسی کے لیے میں کہتا ہوں نہج البلاغہ رکھیے دوسروں کے سامنے, رکھیے صحیفہ کاملہ دوسروں کے سامنے اور دیکھیے, پھر اس کے بعد آپ اور میں بری الذمہ ہیں. برادران عزیز, ہم پہلے مرحلے میں کسی کو لاسٹ کیس ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. لاسٹ کیسز, جو لاسٹ کیسز ہیں وہ اسی طریقے سے رسپونڈ کریں گے جس طرح سے ابو جہل نے رسپونڈ کیا تھا, جس طرح سے ابو لہب نے رسپونڈ کیا تھا. مگر ہم پہلے مرحلے میں حسن ظن رکھیں گے ہر شخص کے بارے میں کہ اس کے پاس اچھا دل موجود ہے, ہی ہیز گاٹ گڈ ہارٹ. اس کے سامنے چیز کو رکھا جائے, وہ فیس ویلیو کے اوپر آن دا فیس آف اٹ اس کو ایسیس کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. نہ ہو تو پھر وہ جانے اور اس کا کام, لکم دینکم ولی دین. مگر آپ پہلے مرحلے میں رکھیں تو صحیح. صحیفہ کاملہ جیسی کوئی کتاب ہے دعا کی, نہج البلاغہ جیسی توحید کی شرح کسی کے پاس ہے جس کو پڑھنے کے بعد جامعۃ الازہر کے, یونیورسٹی کے جو اسکالرز اور پروفیسرز ہیں انہوں نے اپنے قلم توڑ دیے. مفتی جعفر صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کے آغاز ہی کے اندر آپ کو وہ سارے بیانات مل جائیں گے, صحیفہ سجادیہ کے ترجمے میں بھی اور نہج البلاغہ کے ترجمے میں بھی. بس برادران عزیز, امام نسائی, یہ امام نسائی صحاح ستہ جو 6 کتابیں مانی جاتی ہیں ان میں سے ایک کے مؤلف ہیں. آپ جانتے ہیں 6 کتابیں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ سارے مؤلفین ہیں. انہی کے نام پر ان کی کتابیں زیادہ مشہور ہو گئی ہیں. امام نسائی انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے خصائص امیر المؤمنین, خصائص و امیر المؤمنین, مولا علی کے امیر المؤمنین کے خصائص. خصائص یعنی ان کی صفتیں ایکسکلوسیولی جو پیغمبر اکرم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں. موسٹ آف دا بک اسی بارے میں. کچھ فضائل کی احادیث ہیں کہ جو سیدہ کے بارے میں ہیں, زیادہ تر امیر المؤمنین کے فضائل ہیں. کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ آپ امام نسائی فقط ٹائپ کریں گوگل کے اوپر, جو میں کہہ رہا ہوں اسی کا خلاصہ آپ کو ملے گا وہاں پر, کسی بھی کتاب میں آپ دیکھ لیجئے, کوئی اختلاف نہیں ہے. برادران اہل سنت خود اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہی ہوا امام نسائی کے ساتھ اس کتاب کے لکھنے کے بعد. شام, دمشق, امام نسائی گئے, وہاں پر جا کر انہوں نے آبزرو کیا. امام نسائی کہتے ہیں میں نے آبزرو کیا یہ کیا فضا ہے کہ جس کے اندر علی کے خلاف ہرزہ سرائی, ابیوسو لینگویج, گالم گلوچ, لان تان. یہ یاد رکھیے گا امیر شام کو مرے ہوئے بہت سال گزر چکے ہیں. اس کے بعد کربلا کا واقعہ ہو چکا. کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد کے خطبوں نے انقلاب پیدا کر دیا, جناب زینب کے خطبے نے انقلاب پیدا کر دیا. شام والوں کو آل محمد کا تعارف ہو چکا, مگر پھر بھی ایک گروہ وہاں پر موجود تھا, جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک گروہ تو آج تک چلا آ رہا ہے جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے, جو یزید کے قصیدے لکھنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے. ذرا دیکھیے, یہ امام نسائی برداشت نہیں کر پائے. شیعہ نہیں ہیں. امام احمد ابن حنبل شیعہ نہیں ہیں. امام شافعی شیعہ نہیں. یہ امام نسائی یہ شیعہ نہیں ہیں. کیا وجہ ہے؟ شاید میں ہمت کر کے کہہ سکوں کہ ان کی شہادت کی کیا وجہ ہے, ان کو کیوں شہید کیا گیا. امام نسائی دمشق کے اندر دیکھتے ہیں, شام میں یہ کیا معاملہ ہے. پیغمبر اکرم کے محبوب ترین ساتھی, ان کے لیے یہ ابیوسو لینگویج, یہ گالم گلوچ. انہوں نے اس موقع پر فیصلہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا کہ جس کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو نقل کروں گا. محدث تھے,
انہوں نے سلسلہ سند کے ساتھ حدیثیں جمع کرنا شروع کی اور ایک اچھی کتاب ترتیب دے دی. اس کی بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں, شیعہ علماء نے بھی لکھی, برادران اہل سنت کے علماء نے بھی اس کی شرح لکھی. یہ امام نسائی لکھ کر خاموش نہیں بیٹھے, شاید وہ حدیث بھی ان کے ذہن میں تھی, ذکر علی عبادہ, کہ صرف لکھنا کافی نہیں ہے, ذکر کرنا بھی ضروری ہے. تو آ گئے ممبر کے اوپر, وہی مسجد دمشق, ممبر پر آئے. شخصیت بڑی ہے, قد کاٹ ہے, لوگ جانتے ہیں یہ تو بہت بڑے محدث ہیں, ان کا درس ہو رہا ہے. گئے ممبر کے اوپر اور جا کر انہوں نے اسی کتاب سے ایک ایک حدیث پڑھنا شروع کی. یہ حدیث, دوسری حدیث. اچھا, اب وہ تمام حدیثیں جو آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں نا, زیادہ تر جو پڑھی جاتی ہیں, وہ سب انہوں نے لکھی, وہ سب کی سب انہوں نے لکھی. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والے, اب یہ عام مسلمانوں کو بھلے غلط فہمی ہوتی رہے, امام نسائی سے پوچھیے. ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم تو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے علی تھے. نہیں, ایمان تو وہ لاتا ہے جو پہلے مومن نہ ہو. علی پہلے سے مومن تھے, علی پہلے سے مومن تھے, مگر درست عام اصطلاح کے مطابق امام نسائی نے اس حدیث کو بھی لکھا کہ کون ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا. وہ حدیث کہ پیغمبر اکرم نے سارے دروازے بند کروا دیے, سارے دروازے بند کروا دیے اور صرف ایک دروازہ کھلا رہنے دیا, علی و زہرا کا, جو مسجد میں دروازے کھلتے تھے کہ جب وہ چاہیں آئیں اور جب چاہیں جائیں, براہ راست مسجد میں. دوسرے دروازے بھی کھلتے تھے, ان کو بند کروا دیا. امام نسائی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے پاس آ کر بعض صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا اللہ, یا رسول اللہ, یہ کیا وجہ ہے, آپ نے باقی سارے دروازے تو بند کروا دیے. یہ ان کا جو در, ان کو جو الاؤ کیا گیا ہے, فار واٹ گڈ ریزن. پیغمبر اکرم نے جلال کے ساتھ کہا, نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی دروازے کو بند کروایا, نہ اپنی مرضی سے کسی دروازے کو کھلا رہنے دیا. جن دروازوں کو بند کروانے کا حکم خدا نے دیا ان کو بند کروا دیا, جس کو کھلا رکھنے کی اجازت خدا نے دی ہے ان کو کھلا رہنے دیا. یہ حدیث بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے. خیبر کے موقع پر پیغمبر اکرم نے کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا, کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا, رجلاً کرارن غیر فرارن, مرد وہ ہوگا, کرار وہ ہوگا, غیر فرار وہ ہوگا. اب میں نہیں جانتا کہ پیغمبر اکرم غیر فرار کہہ کر کن کن پر چوٹ کر رہے تھے. رجلاً کرارن غیر فرارن, مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, ون وے ٹریفک نہیں ہوگا, اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. اس وقت تک نہیں پلٹے گا کہ جب تک فتمند نہ ہو جائے. یہ حدیث بھی وہاں پر موجود ہے, اور کتنی حدیثیں ہیں. یعنی وہ خود اپنی جگہ پڑھنے والی کتاب ہے, اردو ترجمہ ہو چکا ہے, انگریزی کا مجھے نہیں معلوم. تو اب برادران عزیز, یہ امام نسائی اس ماحول کے اندر ممبر سے پڑھ رہے ہیں. اپنوں میں پڑھنا اور ہوتا ہے, جو علی کا ذکر سن کر جھومنے والے ہوں ان کے درمیان پڑھنا اور ہوتا ہے, اور جو علی کا نام سن کر ناراض ہو جاتے ہوں ان کے درمیان پڑھنا اور ہوتا ہے. اچھا, یہ خود نہ اس کو کوئی طنز سمجھے, کچھ بھی نہیں, یقین جانیے یہ پیغمبر اکرم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ اگر ذکر علی آئے تو اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو جائے, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. اگر وہ مومن نہیں ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئے گی, وہ حشاش بشاش نہیں ہوگا. یہ ایمان کی علامت خود پیغمبر بیان کر رہے ہیں, صحابہ کرام نے اس کو کوٹ کیا, متفق علیہ حدیث ہے. امام نسائی دمشق کا وہ ماحول, اور اس میں ہمت کر کے یہ بندہ خدا حدیثیں پڑھ رہا ہے. کون سی؟ خصائص امیر المومنین کی. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو مجمع تھا ان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو نام علی سے بدکتے تھے, ناراحت ہو جاتے تھے. انہوں نے اس وقت امام نسائی کا کچھ لحاظ کیا, 2 دن 3 دن, اور پھر اس کے بعد کہا کہ امام نسائی آپ ایک کام کریں, ٹھیک ہے یہ کتاب آپ نے لکھ لی, ایک کتاب ایسی ہی امیر شام کے بارے میں بھی لکھیں. مطالبہ تو آپ سنیے, ایک کتاب ایسی ہی یزید کے ابا کے بارے میں بھی,
اچھا یہ بھی مولانا اسحاق اہل حدیث مکتب کے بہت مشہور عالم جن کے کلپس وغیرہ بہت اچھے ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ کوٹ کیا تھا، میں ان کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ یوٹیوب پر آن ریکارڈ موجود ہے، کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے مولانا مودودی سے کہا کہ آپ معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو مولانا مودودی نے کہا کہ بھائی میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، صرف اتنا سن لیجئے وہ تو یزید کے بھی باپ تھے۔ حوالے اسی لیے میں دے رہا ہوں کہ آپ خواہ مجھ سے منسوب نہ کر دیں، ان کے بارے میں کیا کہوں، وہ تو یزید کے بھی باپ تھے، اور واقعی یزید کے باپ تھے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اچھا اب مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے، ہاں اس معاملے میں گارنٹی نہیں دے سکتا، تو امام نسائی جب انہوں نے یہ مطالبہ سنا تو وہی جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اے بندگان خدا، یہ فضائل جو علی کے میں نے لکھے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں لکھے ہیں، جملے پہ غور کیجئے گا، یہ جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ امیر شام کے لیے بھی ایسی ایک کتاب لکھیں، تو یہ جو علی کے فضائل میں نے لکھے ہیں کہانیاں نہیں لکھی ہیں، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ کوئی فیبریکیٹڈ سٹوریز نہیں ہیں، میں نے اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں لکھی ہیں، یہ جو پیغمبر اکرم نے بیان کی ہیں تو میں نے لکھی ہیں، اگر پیغمبر اکرم نے ان کے بارے میں بھی کچھ بیان کیا ہوتا تو میں لکھتا۔ یہ امام نسائی کہہ رہے ہیں، یعنی مارک مائی ورڈز، شیعہ نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی کچھ کہا ہوتا پیغمبر اکرم نے تو میں لکھ دیتا، مگر ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں تو میں نے لکھا نہیں۔ اصرار بڑھا کہ نہیں آپ کو لکھنا تو پڑے گا، آپ شام میں ہیں، آپ دمشق میں، آپ کو لکھنا تو پڑے گا۔ تو امام نسائی نے کہا اگر میں بہت ذہن پر زور ڈالوں تو مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے، فتح مکہ کے بعد کے تو یہ مسلمان ہیں، پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، تو ان صاحب نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول سے کہو میں کھانا کھا رہا ہوں، آئی ایم بزی۔ پیغمبر اکرم نے دوسری مرتبہ پیغام بھجوایا کہ اسے کہو کہ میں بلا رہا ہوں، جب وہاں سے وہی آیا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کہہ دو میں بزی ہوں۔ ارے رسول وہ ہے کہ اگر بلائے تو انسان کو نماز توڑ کے جانا چاہیے۔ یہ ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے آواز دی تو پہلے مرحلے میں وہ سٹ پٹا گئے، یعنی ان کا کیس یہ والا نہیں تھا، وہ سٹ پٹا گئے کہ میں کروں کیا، نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ نماز پڑھ کے جواب دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے دوسری مرتبہ آواز دی ابائی، تو ان کی اسپیڈ بڑھ گئی کہ میں تیزی کے ساتھ اب نماز کمپلیٹ کروں، اور پھر تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کے وہ آئے تو پیغمبر اکرم نے پوچھا کہ پہلی مرتبہ میں کیوں نہیں آیا؟ کہ اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ تمہیں نماز کس نے سکھائی؟ کوئی انسان حفظ مراتب تو کرے، تو اب وہ تو نماز کا معاملہ تھا، یہاں پر تو کھانا کھا رہے تھے صاحب، بھوک لگی ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ، دوسری میں 2-3 دفعہ یہ تکرار ہوا۔ اب امام نسائی کہہ رہے ہیں، امام نسائی کہتے ہیں کہ اب پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ پیغمبر اکرم نے بددعا دی، جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ کچھ ریئر کیسز ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم نے بددعا دی۔ پیغمبر اکرم نے کہا خدا اس کو کبھی سیر نہ کرے، کبھی سیچوریٹڈ نہ ہو، اور اس بددعا کا اثر بھی ظاہر ہوا۔ اس کے بعد امیر شام کھانا کھاتے ہوئے، یہ آپ کو اور ہمیں لگتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بڑی شہنشاہیت تھی، بڑی بادشاہت تھی، محلوں میں رہتا تھا، کوئی دل سے پوچھے کہ اندر کیا اضطراب تھا۔ ان افراد کو سکون نصیب نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ جو پروردگار نے کہا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان ذکر خدا سے ہوتا ہے۔ اب ہر وہ ذکر جو ذکر خدا تک لے جائے دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بہت سی چیزیں بظاہر ایسی نظر آتی ہیں کہ بہت عیاشی میں ہیں، بہت عیش کر رہے ہیں، نہیں، اگر آپ انصاف سے مجھ سے پوچھیں تو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ تبصرہ ضرور کروں گا کہ محلوں کے اندر رہنے والے کے مقابلے میں وہ مزدور مجھے زیادہ اس کی زندگی قابل رشک لگتی ہے اگر وہ محل میں رہنے کے بعد رات کو سونے کے لیے مٹھی بھر کر گولیاں کھاتا ہے، اور یہ مزدور رات کو سڑک کے اوپر
اینٹ سے ٹیک لگا کر سو جاتا ہے اور اس کو کوئی گولی نہیں کھانی پڑتی ہے، تو انصاف کی بات یہ ہے کہ مجھے اس کی زندگی زیادہ قابل رشک لگتی ہے، اس پر رحم آتا ہے، مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر آپ کو لگے کہ وہ تو بہت عیاشی میں نہ، یہاں پر آل محمد کی دشمنی لینے کے بعد کون سا سکون نصیب ہونے والا تھا؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ خدا کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے، کبھی وہ سیر نہ ہو۔ امام نسائی نے یہ جملہ کہا اور اب واقعاً مظلومیت ہے، واقعاً مظلومیت ہے کہ جس کے بعد امام نسائی کو ان لوگوں نے زد و کوب کیا، گرفتار کیا، رون ڈالا، زخمی کیا۔ یہ سب کا سب ہو رہا تھا اس وجہ سے کہ ان کے دل میں علی کی محبت تھی، علی کی محبت کے جرم میں اس طرح سے قتل کیے گئے، ان کو زخمی کر دیا گیا۔ اتنا سخت وہ بیان ہے کہ میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا، آپ جا کر خود پڑھ لیجئے گا کہ کیا ان کے ساتھ سلوک کیا۔ جس کے بعد انہوں نے اپنے مصاحبین سے یہ کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک قول کے مطابق ان کو لے جایا گیا مکہ مکرمہ اور صفا اور مروہ کے درمیان کہیں پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا صفا اور مروہ ہی کی طرف محلہ بنی ہاشم تھا، اس کے اندر بھی کیا مصلحت تھی ان کی کہ مجھے وہاں پر دفن کیا جائے۔ وہ محلہ بنی ہاشم جہاں پر مولد فاطمہ، جہاں پر فاطمہ زہرا کا گھر ہوا کرتا تھا، جہاں پر جناب خدیجہ کا گھر ہوا کرتا تھا، کہ اسی محلے کے اندر مجھے لے جا کر دفن کرنا۔ ایسے افراد بھی گزرے ہیں برادران عزیز۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو ہم لاسٹ کیسز نہیں کہہ سکتے، جن کے دلوں میں محبت موجود ہو، اس محبت کے ساتھ ان سے گفتگو کرنی چاہیے، ڈائلاگ کرنا چاہیے، بات کرنا چاہیے۔ بس برادران عزیز، اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں اور ہمیں مصائب تک بھی جانا ہے۔ میں فقط 2 یا 3 روایتوں کے ذریعے سے حضرت عباس تک جانا چاہوں گا۔ ایک کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کو میں انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں، علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب، جس کا نام ہے قمر بنی ہاشم۔ خطبہ پڑھنے کا تو وقت نہیں رہا۔ قمر بنی ہاشم، اس کتاب کے اندر انہوں نے حضرت ابوالفضل عباس کی سیرت کو اینالائز کیا ہے، تجزیہ و تحلیل کی منزل سے گزارا ہے، اور وہاں پر ایک حدیث لکھی ہے، بس یہ ایک ہی حدیث، 2-3 کا بھی وقت نہیں رہا۔ ایک حدیث لکھی ہے اور بہت خوبصورت حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ، میں منزل مصائب سے تھوڑا دور ہوں، پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ جنت میں سب سے پہلے جانے والی شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور پیغمبر اکرم نے یہ جملہ کہا کہ وہ شخصیت جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا، صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کر لیا اور بہت اچھا کیا کہ کر لیا، کہ جب پیغمبر نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے۔ یہ جملہ کچھ آپ کو سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول آپ سے بھی پہلے۔ اچھا، پیغمبر اکرم یقین جانیے ایسا محسوس ہوتا کہ موڈ میں تھے، مسکراتے ہوئے کہنے لگے ہاں مجھ سے بھی پہلے، ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں برادران عزیز، میں ایک طالب علم ہوں، غلو وغیرہ کا تو میرے پاس تصور نہیں ہے۔ یہ جو پیغمبر اکرم نے کہا، میں بھی ہل گیا کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں حیرت کس بات پر ہے؟ اگر مجھ سے بھی پہلے علی جنت میں چلے جائیں، حیرت کس بات پر ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ علمدار آگے ہوتا ہے، سردار پیچھے ہوتا ہے۔ علمدار آگے ہوتا ہے، سردار پیچھے ہوتا ہے۔ بس عزیزان، اگر علی رسول کے علمدار ہیں تو عباس حسین کے علمدار ہیں۔ جنت میں حسین بھی اسی شان سے جائیں گے کہ علمدار آگے آگے ہوگا اور سردار پیچھے پیچھے ہوگا۔ یہ وہ عباس ہیں کہ جن کی ولادت کے موقع پر عجیب کچھ واقعات پیش آئے، علماء نے ان کو نقل کیا ہے، خطبہ نے، معتبر خطبہ نے ان کو بیان کیا ہے۔ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ منظر کشی کی ہے۔ جب عباس کی ولادت ہوئی ہے تو امیر المومنین آئے جناب ام البنین کے پاس، ہاتھوں میں مولا کو لیا، عباس علمدار کو، اور دیکھ کر کہنے لگے ہے تو بالکل ویسا ہی جیسا میں نے چاہا تھا، ہے بالکل ویسا ہی کہ جیسا میں نے چاہا تھا۔ جناب ام البنین کو دیکھا کہ پریشان ہے، ولادت ہوئی ہے، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، ماں پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ تو جناب امیر نے سوال کیا، اے ام البنین کوئی خاص وجہ، کیوں پریشان ہو؟
کہا بس والی بات صرف اتنی ہے کہ بچے نے اب تک آنکھیں نہیں کھولی، میں اس لیے پریشان ہوں۔ امیر المومنین مسکرائے، خود اپنا واقعہ یاد آ گیا کہ جب مولا اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک آغوش پیغمبر میں نہیں آ گئے تھے۔ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس بچے نے اب تک آنکھیں کیوں نہیں کھولی، بلاؤ میرے حسین کو۔ اور جب حسین آئے ہیں، عباس کو حسین کی آغوش میں دیا، جیسے ہی حسین کی آغوش میں آئے ہیں اپنی آنکھیں کھول دی۔ پہلی زیارت حسین کے چہرے کی اور مولا نے کہا کہ میں ان کا نام اپنے چچا پر عباس رکھتا ہوں۔ عباس نام رکھا، اور جناب زینب اور حضرت عباس کے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ ہے سن کے اعتبار سے کہ جتنا ماں اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے، بوڑھی بہن بڑی بہن۔ جناب زینب نے یہ نام سنا عباس، کہا کہ بابا یہی وہ میرا بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹا یہی وہ بھائی ہے کہ جس کا نام عباس ہے۔ کہا ذرا کچھ دیر کے لیے عباس کو میری گود میں تو دیجیے۔ عباس زینب کی آغوش میں آئے، جناب زینب نے عباس کے کانوں پر لب رکھے اور کچھ کہنا شروع کیا آہستہ آواز میں۔ مولا جناب زینب کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی چھوٹے بھائی سے ابھی سے باتیں بھی شروع کر دی؟ کہا کہ نہیں بابا باتیں تو ہوں گی بعد میں اور بہت ہوں گی، ابھی تو ایک امانت تھی، میں نے اس امانت کو پہنچایا ہے۔ کہا بیٹی کون سی امانت؟ کہا بابا ماں فاطمہ زہرا نے وقت وصال مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی زینب تیرے بہت سے بھائی اس دنیا میں آئیں گے، ایک کا نام عباس ہوگا، جب وہ اس دنیا میں آئے تو اسے میرا سلام کہنا۔ عجیب تعلق ہے فاطمہ زہرا کا عباس علمدار کے ساتھ۔ یہ تعلق جو ہے نا عباس کا علی کے ساتھ، عباس کا حسین کے ساتھ، عباس کا زینب کے ساتھ، عباس کا سکینہ کے ساتھ، عباس کا اپنی ماں ام البنین کے ساتھ، یہ جو جملہ کہ یہ میرا بیٹا، فاطمہ زہرا نے کہا عباس اگرچہ وہ بیٹا جو آنے والا ہے، اگرچہ میں نے اس کو جنم نہیں دیا مگر میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا۔ اور یہ بات جناب ام البنین نے بھی کہی۔ جناب ام البنین، یہ واقعہ ملتا ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، تھوڑا وقت میں آپ کا شاید زیادہ لے لوں گا مگر سنیے اس کو، تاکہ آج کی رات کا حق تو خیر کیا ادا ہوگا مگر کچھ تو ہم بیان کر پائیں حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں۔ جناب ام البنین مدینہ منورہ میں محلہ بنی ہاشم، مروان دشمن اہل بیت، وہ دیکھتا ہے کہ محلہ بنی ہاشم میں سے ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بی بی نقاب پوش باہر آئیں، جنت البقیع میں داخل ہوئی اور اس قبر کو مخاطب کر کے کہ جو جناب سیدہ سے منسوب ہیں، مخاطب کر کے کہنے لگی اے شہزادی فاطمہ زہرا، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ مروان نے مدینے کے کسی رہنے والے کو روکا اور کہا کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ، مگر اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ عباس ام البنین کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ بی بی جو محلہ بنی ہاشم سے آ رہی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا، فاطمہ زہرا کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ وہ شہر مدینہ کا رہنے والا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مروان تجھے نہیں معلوم یہ بی بی جو یہ بات کہہ رہی ہے نا، یہ خود ام البنین ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ خود ام البنین ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اے شہزادی فاطمہ زہرا، میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ کہ فاطمہ زہرا نے بہت پہلے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، ام البنین بھی اس بات کو جانتی ہیں۔ بس برادران عزیز، میدان کربلا کے اندر یہ تسلیم و رضا کا پیکر عباس جو مرضی حسین کا مظہر بن گیا، کس طرح سے تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا ہے، جو حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت کے اندر بھی ملتا ہے۔ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ منزل تسلیم پر فائز تھے، آپ منزل تسلیم پر فائز تھے، منزل تصدیق پر فائز تھے، منزل رضا پر فائز تھے۔ ذرا کوئی پوچھے تو صحیح عباس علمدار سے۔ مولا نے کہہ دیا اے عباس کوئی بات نہیں، خیمے نہر کے کنارے سے ہٹا دو، میں نہیں چاہتا کہ بعد میں کوئی یہ کہے کہ صرف اس وجہ سے جھگڑا ہو گیا اور لڑائی ہو گئی، ورنہ عباس علمدار تلوار کھینچ کر کھڑے ہیں۔ مولا نے کہہ دیا بات ختم، اگر میرے مولا کا یہ حکم ہے، یہ میرے مولا کا فرمان، بات ختم۔ وفاداری ہے عباس علمدار کی ضرب المثل۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے برادران عزیز، شمر توڑنے کے لیے شب عاشور امان نامہ لے کر آیا، عباس سے کہتا ہے کہ عباس تمہیں یہاں پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آ جاؤ، تمہارے لیے امان ہے۔
حضرت عباس کا جملہ ہے، اے شمر میرے لیے امان ہے اور فرزند زہرا کے لیے امان نہیں ہے، میں تجھ پر بھی لعنت بھیجتا ہوں، تیری امان پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ عباس علمدار کی وفا ہے۔ اور پھر عاشور کا دن جب آ گیا، عاشور کے دن عباس علمدار علم ہاتھ میں ہے، اور جب آتے ہیں کہ مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی میدان میں جا کر اپنی قربانی پیش کروں، تو حسین ایک جملہ کہہ کر روک دیتے ہیں، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر عباس آ کر کہتے ہیں مولا اگر آپ کہیں تو اب میں میدان میں جاؤں۔ حسین پھر وہی جملہ کہہ دیتے ہیں، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ آخر میں جب حسین نے یہ جملہ کہا نا، عصر عاشور سے کچھ پہلے عباس آئے اور کہنے لگے مولا اب تو اجازت دیجیے۔ لقد ذاق صدری جملہ ہے عباس کا، یہ ایک ہی مرتبہ عباس نے کہا کہ مولا آقا اب میرا سینہ جو ہے نا وہ تنگی کرنے لگا، یہ اون و محمد میرے ہاتھوں کے کھلائے ہوئے، یہ قاسم میں نے اسے چلنا سکھایا، یہ علی اکبر جن کو میں نے تلوار استعمال کرنا سکھایا، تیر کیسے چلاتے سکھایا، مولا یہ سارے میرے شاگرد، مولا ان سب کا داغ اٹھا چکا ہوں۔ لقد ذاق صدری، مولا میرا نفس اب تنگی کرنے لگا ہے، میرا دل جو ہے میرے قابو میں نہیں ہے۔ اور حسین وہی جملہ کہتے ہیں، اے عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ فنظر یمینا و شمالا، عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا، مگر آقا اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علمبردار، میرے پیاسے سپاہی حوض کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی قربانی پیش کروں۔ حسین نے پھر بھی اجازت نہیں دی، اور اب وہ بچی جناب سکینہ، اس کے ساتھ عباس کا تعلق۔ عباس آئے خیمے میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے اور وہ بچی نظر آئی سکینہ، عباس کی چہیتی بھتیجی، اور وہ ایک جملہ کہتی ہے، اے چچا عباس کیا آپ کو میرے سوکھے ہونٹ نظر نہیں آتے؟ کیا آپ کو میری پیاس کا اندازہ نہیں ہے؟ 3 سال کے بچے کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس معصومیت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور پھر بیٹی یا بھتیجی۔ جناب سکینہ کہ عباس چچا عباس آپ کو میرے سوکھے ہونٹ نظر نہیں آتے؟ آپ کو نہیں دکھتا میں کتنی پیاسی ہوں؟ عباس کو امید کی کرن نظر آئی، کہنے لگے اے بیٹی سکینہ فقط ایک کام کر دے، آقا سے اجازت دلوا دے، پھر دیکھ میں تیرے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ سکینہ نے کہا بس چچا اتنی سی بات، میں آپ کی سفارش کرتی ہوں، بابا نے میری بات کبھی نہیں ٹالے، بابا میری بات کو رد نہیں کریں گے، آپ مجھے لے کر چلیے، میں آپ کی سفارش کرتی ہوں۔ اور اب عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، مشک بھی ساتھ میں ہے، اور جیسے ہی امام حسین نے دیکھا دور سے کہ عباس سکینہ کو لا رہے ہیں، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہنے لگے عباس جاؤ، میں اب نہیں منع کرتا، پانی کا انتظام کرنے کی کوشش کرو۔ اور دوسرا جملہ سکینہ سے کہا، اے سکینہ ابھی تو اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے، کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا۔ کب یاد آئے گا؟ جب تماچے لگیں گے چچا عباس یاد آئے گا، جب تازیانے لگیں گے تجھے تیرا چچا عباس بہت یاد آئے گا۔ وہ معصوم بچی کچھ نہ سمجھ پائی، اور عباس مشق لے کر گئے، اور جیسے ہی میدان میں جانے لگے حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا پانی کا انتظام کرنے کے لیے۔ کہا نہیں، پہلے جاؤ خیمے میں ماں کے برابر جو تمہاری بہن ہے زینب، اس سے جا کر اجازت لو، اس کو بھی بتاؤ کہ میں جا رہا ہوں۔ اور جناب زینب کے پاس عباس غلام کی طرح کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، شہزادی اب میں میدان میں جا رہا ہوں۔ تو جناب زینب نے کہا نہیں بھائی عباس میں روکتی نہیں ہوں، جاؤ میدان میں جاؤ، اپنے وظیفے کو پورا کرو، اپنی ذمہ داری کو انجام دو، ہاں مگر ایک حدیث سنتے جاؤ۔ میرے بابا نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا شہر کوفہ میں، یہ جملہ کہا تھا کہ زینب یہی شہر کوفہ ہوگا، تیرے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی اور تیرے سر پر ردا نہیں ہوگی۔ میرے بابا نے کہا تو میں نے یہ سوچا کہ بابا نے کہا ہے تو بات تو یہ سچ ہے، مگر میں سوچا کرتی تھی کہ اگر کسی کا ایک بھائی ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ سکے، جس کے اتنے بھائی ہوں، اور پھر عباس تم جیسا بھائی جس بہن کا ہو، کس کی مجال ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسی باندھے؟ مگر ہاں عباس آج جب تم نے یہ کہا کہ تم جا رہے ہو تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ردائیں چھینی جائیں گی، بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ عباس خاموشی سے سنتے رہے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں گئے۔ اور اب سکینہ کی کیا کیفیت ہے؟ بچوں کو جمع کیا ہے اور کہا بچوں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا چچا جا رہا ہے اور تھوڑی دیر میں مشق لے کر آئے گا، دور
دور سے فقط علم نظر آ رہا ہے اور جناب سکینہ دیکھتی جا رہی ہیں کہ علم پہنچا ہے دریا تک اور پھر واپس پلٹا ہے. سکینہ کی امید اور زیادہ بڑھ گئی. اے بچوں بس تھوڑی دیر کی بات ہے, میرا چچا آنے والا ہے, میرا چچا پانی لانے والا ہے, اپنے کوزے تیار رکھو, ارے تم سب کو پانی ملے گا. مگر کچھ دیر کے بعد نظر آیا کہ علم ایک طرف لڑکتا چلا گیا, پھر سنبھل گیا, دوسری طرف ہوا, پھر سنبھل گیا. سکینہ کے دل کی حالت کوئی پوچھے کہ کس طرح سے بے چین ہے. مگر وہ وقت بڑا عجیب تھا کہ جب علم گرا ہے, سکینہ نے ہاتھوں میں موجود کوزے کو پھینک دیا. اے چچا عباس, مجھے پانی نہیں چاہیے, بس چچا تم واپس آ جاؤ. مگر حسین سے کوئی پوچھے جو کمر کو تھام کے کہتے ہیں الان ان کا سرا ظہری, اے عباس یہ تیری صدائے آخر, یہ تیری ندائے آخر کہ آقا میرا سلام قبول کرو. عباس حسین کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی. جب قریب پہنچے ہیں عباس کے, حسین جب قریب پہنچے ہیں دیکھا کہ بازو قلم ہو چکے ہیں. عباس زمین کربلا پر ہیں. عباس کا سر اپنی آغوش میں لیا اور عباس کہتے ہیں آقا ایک خواہش ہے, ایک حسرت ہے, ایک وصیت ہے. کہا ہاں بولو عباس کیا خواہش ہے؟ کہا مولا میں نے سنا تھا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی. مولا میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی میں آپ کی زیارت کروں, مگر مولا میں کیا کروں, میری ایک آنکھ میں تیر ہے, دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا ہے. مولا ایک زحمت کریں گے, اپنی ابا کے دامن سے میری خون بھری آنکھ سے خون تو صاف کر دیجئے. اور مولا میں اتنی زحمت بھی آپ کو نہ دیتا, مگر میں کیا کروں, میرے بازو قلم ہو چکے ہیں, میرے ہاتھ ہوتے میں آپ کو یہ زحمت بھی نہ دیتا. حسین نے عباس کے آنکھوں سے خون کو صاف کیا. عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کی اور اب حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس ایک خواہش میری بھی ہے. کہا مولا حکم کریں. کہا خواہش یہ ہے جب تم نے کہا ہمیشہ آقا کہہ کر مخاطب کیا, ارے تیری زبان سے میں بھی بھائی سننے کے لیے منتظر ہوں. اے بھیا عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کرو. عباس نے کہا مولا میں نے وعدہ کیا تھا اپنے بابا سے. کہا نہیں حکم امام سمجھ کر ایک مرتبہ بھائی کہو. عباس نے بھائی کہا, عباس کی روح پرواز کر گئی. حسین کا مرثیہ سنیں گے. حسین کا مرثیہ یہ ہے اے عباس تیرے جانے سے دو کام ہوئے. کل تک جو آنکھیں تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی آج کے بعد وہ سکون سے سوئیں گے. وہ کون سی آنکھیں تھی؟ یہ فوج یزید, یہ تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی, آج کے بعد وہ چین سے سوئیں گے. اور اے عباس کل تک جو آنکھیں چین سے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں چین نصیب نہیں ہوگا. کل تک زینب چین سے سویا کرتی تھی, کل تک یہ بیویاں آرام کیا کرتی تھی کہ وہ شیر عباس موجود ہے. آج تیرے جانے کے بعد ان بیویوں پر مظالم کا سلسلہ ہوگا. یا